اس حملے کرنے والے اور مہاجم کا قتل ہونا بھی اگر سبب بنے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کی جان کی، مال کی عزت اور اس کی حفاظت کرنا آپ پر واجب ہے. مثلا فرض کریں کہ ان کی حفاظت کرتے کرتے ایک ایسی نوبت آ گئی کہ آپ اسے کسی شے سے زخمی کر دیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ مر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی جان کی حفاظت کے درپے دیں چاہے. نمبر 2 کہتے ہیں اگر ایک دزد، چور انسان کے اموال کی چوری کے لیے حملہ کرے تو کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے اور اسے روکے. مگر یہ کہ جس طرح مثلا وہ ایک گروہ کی صورت میں، گروپ کی صورت میں آتے ہیں 10-15 نفر، وہ مل کر معمولاً یہ شہروں میں، البتہ کچھ شہروں میں یہ مرسوم ہے جہاں بھینسوں کی قیمت وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا ایک بھینس 1.5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، 2 لاکھ کی. وہاں انسان جب بھینس کی طرف دیکھتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی طرف، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیوں لے کے جا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ افراد جو آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، وہ جو چور ہیں وہ گروپ کی صورت میں ہیں، اگر میں حرکت بھی کروں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو وہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش نہ کرے، ان کو خاموشی سے بیٹھیں. اگر وہ دفاع کر سکتا ہے جس حد تک وہ دفاع کرنا اس پر واجب ہے. جب وہ بے بس ہو جائے یا اب یہ اس کا دفاع اس کی جان کی لیے جان لیوا ثابت ہو جائے گا تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے. نمبر 3 کہ اگر کسی برائے دیدن نامحرم بخانه دیگران نگاہ کند، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے افراد کے گھروں میں نامحرموں کو دیکھنے کے لیے، یہ یعنی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے ادھر ادھر، تو اس سے روکنا واجب ہے. کہتے ہیں اگر کسی برائے دیدن نامحرم بخانه دیگران نگاہ کند، جلوگیری از آن کار واجب ہے، اس عمل سے اسے روکنا واجب ہے. ہر چند بازدن او باشد، اگر وہ انسان نہیں بن رہا تو چاہے اسے پیٹنا ہی پڑے، مارنا ہی پڑے، تو اسے تھوڑی سی تعدیب ہونی چاہیے. 255 میں آخری ایک عنوان ہے آموزش فنون نظامی. کہتے ہیں کہ یہ جو عصر جدید ہے، اس زمانے میں نظامی مسائل بہت زیادہ ترقی اور پیش رفت کر چکے ہیں، اور اسلام کے دشمن تمام تر جدید اسلحوں کے ساتھ مجہز اور بالکل تیار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اسلام سے دفاع، اسلامی ممالک سے دفاع ان نظامی فنون کی سیکھنے کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں چونکہ دفاع بغیر نظامی آموزش کے ممکن نہیں. خب ظاہر ہے جب تک اس کو ٹیکنیک نہیں آئے گی، طریقہ نہیں آئے گا کہ مثلا کیسے گولی چلانی ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں اگر اسے نہیں آئیں گی تو کیسے دفاع کر پائے گا. تو کہتے ہیں کہ تمام افراد پر، تمام وہ افراد جو قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سیکھ لیں، اور یہ احتمال بھی دیا جا سکے کہ جب جنگ ہو جائے اسلامی مملکت یا اسلامی ممالک اور اسلام کے دفاع کے لیے یہ افراد شرکت کر سکتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان سب افراد پر آموزش نظامی واجب ہے. یعنی وہ ٹیکنیکلی طریقے اور جنگ کے تمام فنون سیکھ لیں تاکہ دفاع کر سکیں. لیکن اس شرط کے ساتھ انہوں نے کہا تھا، ایک شرط یہ کہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. مثلا ایک معذور شخص ہے، وہ ایک معلول شخص ہے، ان کو طاقت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر کہ یہ احتمال ہوگا، احتمال میرا کہ بشرکت انا درج بھائی دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی نیاز باشد، یعنی ایسے افراد کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اور یہ تو احتمال تو پکی بات ہے نا، یعنی احتمال کا یقین ہے
کہ ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایسی طاقت کی ضرورت ہے، لہذا ایسی طاقت اور وہ افراد کی طاقت ضروری ہے اور ان کو یہ آموزش دی جائے، تاکہ اس کے صفحہ نمبر 256 پر سوالات ہیں 56 اور 57 میں، جو کہ 23 سوال ہیں۔ ان سوالات کو آپ دیکھیے اور ان کے جوابات آپ اپنی کاپی میں کسی بک میں نوٹ کیجئے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو اور امتحان میں مشکل نہ ہو۔ یہ 8 فصلیں تھیں اور آخری فصل یہ ہے جو کہ فصل نہم۔ فصل نہم میں 3 پارٹ ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا پارٹ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہے، دوسرا نظر کرنے اور نگاہ کرنے کے بارے میں ہے جس کی طرف ابھی بھی اشارہ کیا گیا، نمبر 3 شادی بیاہ کے مسائل کے بارے میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خداوند بزرگ برائے استفادہ انسانوں کے استفادے کے لیے کون کون سی چیزیں انسان کے اختیار میں قرار دی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ کی انسان کے اختیار میں ہیں۔ ایک تو یہ طبیعت زیبا انسان کے اختیار میں ہے، تمام حیوانات اور میوہ سبزی جات وغیرہ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ تا از آنہا برائے خوردن، تاکہ یہ حیوانات یا مثلا سبزی جات اور میوہ جات وغیرہ کے کھانے پینے یا کچھ پوشاک کے لحاظ سے ہیں، کچھ مسکن کے لحاظ سے ہیں، یا دوسری جو ضروریات ہیں ان کے لیے ان کو استعمال کریں۔ لیکن کہتے ہیں کہ برائے حفظ جان انسانہ، لیکن انسان کی جان کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور سلامتی جسم اور روح انا، اور انسانوں کی جسم کی سلامتی اور روح کی سلامتی کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے اور دوسروں کے احکام کے احترام کے لیے قوانین اور قواعد اور مقررات معین فرمائے ہیں کہ ہم اس بخش میں جو کہ مربوط ہے کھانے اور پینے کی چیزوں کے ساتھ، لہذا ہم اس حصے میں اور اس فصل میں یا اس پارٹ میں، اس بخش میں، اس پارٹ میں ہم ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حیوانات میں سے کس حیوان کو کھا سکتے ہیں، ان کا گوشت کھانا حلال ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح کون کون سی چیزیں دوسری ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے۔ سب سے پہلے عنوان بحث ہے ایک نقشے کی صورت میں اور ایک خاکہ انہوں نے بیان کیا ہے، انواع خوراکیہا، جن جن چیزوں کو کھایا جاتا ہے ان کی انواع اور اقسام 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، کچھ گیاہی ہے، کچھ حیوانی ہے۔ گیاہی میں میوے جات ہیں، پھل فروٹ وغیرہ ہے، اور سبزی جات ہیں جن کو ہم مثلا سبزی ہی کہتے ہیں، آپ ویجیٹیبلز بھی اسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری قسم جو ہے حیوانی، اس میں 4 پائے ہیں، جس کو آپ مثلا 4 پائے میں بھی 2 قسمیں وہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جانور جو اہلی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو وحشی جانور کہلاتے ہیں۔ اور پھر چونکہ دوسری قسم جو حیوانی میں انہوں نے پرندوں کی بیان کی ہے، اور دریا میں جو مخلوق ہے ان میں سے کس کو کھایا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کھایا جا سکتا، وہ صرف مچھلی ہی ہے جس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مچھلی کی بھی بیان کریں گے کہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جو جائز ہے، باقی دوسری قسموں کی مچھلیاں جائز نہیں ہیں۔ بہرحال اگر یہ شرائط موجود ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ یا 4 پائے بھی بیان کیے گئے جو کہ اہلی اور وحشی ہیں۔ اب تقسیم اور اس کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں کہ احکام خوراکیہ۔ نمبر 1 غذاہائے گیاہی، کہتے ہیں انسان کے لیے گیاہی غذاؤں میں سے کون کون سی چیزیں جائز ہیں؟ کہتے ہیں تمام میوہ، تمام پھل فروٹ، سیب اسی میں ہے، انگور اسی میں ہے، نارنگی اسی میں ہے، پرتقال اسی میں ہے، اور ہر وہ پھل فروٹ جو اس نام کا ہو اسے کھانا حلال ہے انسان کے لیے، مگر آنچہ برائے بدن ضرر، مگر ایک ایسا پھل ہے کہ کھانے سے انسان کی جان پر بن جاتی ہے، تو چونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ مثلا چاہیے سیب ہو، اگر ایک انسان کو سیب کھانے سے
نقصان ہوتا ہے تو سیب کھانا اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اور غذاهای حیوانی، غذاهای حیوانی کو جس طرح انہوں نے پہلے تقسیم کیا ہے، چار پائے ہیں، اس کی 2 حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے، اہلی اور وحشی۔ اب آتے ہیں اہلی کے بارے میں۔ دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں جو اہلی ہوں، یعنی ان کو مثلا گھاس وغیرہ دیا جا رہا ہو اور وحشی جانور نہ کہلواتے ہوں، کہتے ہیں ان کا بعض کا گوشت حلال ہے، بعض کا گوشت مکروہ ہے، بعض کا گوشت حرام ہے۔ یعنی حرام گوشت ہیں، حلال گوشت ہیں اور مکروہ گوشت۔ جو حلال گوشت ہیں ان میں سے مثال دی ہے انہوں نے، ایک بھیڑ، گائے، شتر، بکری بھی اسی میں ہے، بھینس بھی اسی میں ہے، اور اسی طرح چیزیں جو انہوں نے بیان نہیں کی۔ شتر اونٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا، مکروہ کون سی ہیں؟ حلال ہیں لیکن کراہت ہے ان میں۔ مثلا کہتے ہیں کہ اسب گھوڑا ہے، قاتل اور الاغ، الاغ کہتے ہیں گدھے کو، قاتل کہتے ہیں کھچر کو۔ یہ تینوں کا گوشت مکروہ ہے انسان کے لیے۔ نمبر 3، حرام گوشت۔ یہ سب اہلی ہیں، بلی ہے، کتا ہے اور دوسرے جانور، اس طرح یہ سب کے سب حرام گوشت ہیں۔ اچھا، وحشی میں کچھ ایسے جن کا گوشت کھانا حلال ہے، کچھ ایسے وحشی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جو بھی حیوان وحشی ہے اس کا گوشت کھانا حرام، نہیں، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ان میں بھی 2 قسمیں ہیں، بعض کا گوشت حلال ہے اور بعض کا گوشت حرام ہے۔ حلال گوشت کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آہو، ہرن، گائے، وحشی گائے ہوتی ہے، جنگلی گائے جسے ہم کہتے ہیں، اور بز کوہی یا پہاڑ والی جو بکری ہے، اور گورے خر۔ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں وحشی ہیں، یہ جنگلی ہیں، لیکن ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اور یہی مسئلہ جب آپ کھانے پینے کے مسائل میں دیکھتے ہیں تو تفصیل سے بھی اور ایک قاعدے کلیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے کہ گائے، بھیڑ، پالتو اونٹ، نیل گائے، جنگلی بھیڑ، جنگلی بکری جو ابھی بھی بیان ہو رہا تھا، بوزے کوہی، جنگلی بکری، جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن گھوڑے، کھچر، گدھے کا گوشت مکروہ ہے۔ درندوں کا گوشت عموماً، اسی طرح ہاتھی کا گوشت، خرگوش کا گوشت، حشرات الارض کا گوشت حرام ہے یہ۔ اور دوسرے مسئلہ میں کہتے ہیں کہ پنجے والے پرندوں کا گوشت حرام ہے۔ اور اسی طرح جو پرندے اڑتے وقت اپنے پروں کو سیدھا رکھتے ہیں یا اگر حرکت دیتے ہیں تو حرکت کم اور سیدھا رکھنا زیادہ ہوتا ہے، ان کا بھی گوشت حرام ہے۔ لیکن مسلسل پروں کو حرکت دینے والے پرندے یا زیادہ حرکت دینے والے پرندوں کا گوشت حلال ہے۔ کبوتروں کی تمام قسمیں، قمری، چکور کا گوشت حلال ہے، لیکن ہدہد کا گوشت حرام ہے۔ یہ بعد میں کہتے ہیں کہ اگر زندہ حیوان کا کوئی حصہ کاٹ لے، چاہے وہ دمبا کا گوشت ہی ہو، تو اس کا کھانا حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں حلال گوشت جانور میں 14 چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حرام ہے، بعد میں وہ بیان کریں گے۔ یہاں فقط اسی حد تک بیان کیا گیا۔ حرام گوشت میں کہتے ہیں کہ تمام حیوانات، تمام درندے حیوانات، مثال کے طور مانند گورگ، پھلنگ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ گورگ اسی ذئب کو کہتے ہیں جس طرح حضرت یوسف کے قصے میں ہے، یعنی بھیڑیا ہم اپنی زبان میں اسے کہتے ہیں۔ پلنگ وہی شیر ہے جو گوشت اس کا حرام ہے، چاہے وہ کسی قسم میں چیتا ہو یا دوسری قسم میں۔ صفحہ نمبر 262 پر یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام حیوان یہ درندے، تمام ایک قاعدہ کلی کی صورت میں جس طرح وہاں بھی بیان کیا گیا، تمام درندے حرام گوشت ہیں۔ ہر جد از نظر قدرت زندگی ضعیف باش، یعنی درندگی صفت اگر ہو
چاہے طاقتور ہو یا